نوالا بناتے اس کے ہاتھ نے جیسے ہی منہ تک کا سفر طے کیا، بیچ سے ہی خلفان نے اس کا وہ ہاتھ بہت پیار اور حق سے تھامتے ہوئے اپنے منہ کی طرف لے جاتے وہ نوالا کھا لیا۔ محاستہ حیران رہ گئی۔ اس کی حیرانگی، ممنونیت اور حیا سے اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص خلفان نے بڑے شوق سے دیکھا تھا۔ صرف اتنا نہیں، اس نے محاستہ کی انگلیوں پر لگی چٹنی کو باری باری اپنے منہ میں لے جاتے چاٹا، جس پر سحر اٹھی۔ یہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنے ہاتھوں سے کھاؤ، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے تو کھا رہا ہوں، لو تم بھی کھاؤ۔ خلفان نے ڈھٹائی سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے انہیں اپنے ہاتھ کہا، پھر ایک نوالا بناتے اس کے منہ کی طرف لے گیا اور بولا۔ محاستہ شرم سے سرخ، تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا گئی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ اس کی بار بار خود پر پڑتی ہوئی نگاہوں سے اور پزل ہوتی ہوئی پہلو بدل رہی تھی۔ خلفان، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تم مجھے کھانا کیوں نہیں کھانے دے رہے؟ دبی دبی آواز میں بولتی وہ اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی، مگر وہ خلفان ہی کیا جو اس کی کسی بات میں آ جائے۔ آگے بڑھ کر اس کے ناک پر لب رکھتا وہ اسے بوکھلانے کا باعث بنا تھا، جس پر وہ سٹ پٹا کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی بھی ان کے علاوہ جو ان کی دیوانگی کی جانب متوجہ ہوتا۔ وہ نہایت ہی حسین چاند کی روشنی بہتی نہر کے سامنے رات کی سیاہی میں ڈھل کے پہاڑوں کے بیچ تنہا بیٹھے ہوئے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ خلفان، یہ ہمارا گھر نہیں ہے جو تم شروع ہو جاتے ہو۔ آنکھیں دکھا کر بولتی ہوئی وہ گردن تک سرخ پڑی تھی۔ تو چلو گھر چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے کمرے میں چل کر ہم اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ کھانے سے تو ویسے ہی میری بھوک اڑ چکی ہے، کیونکہ مجھے کسی اور چیز کی بھوک لگ رہی ہے۔ دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب جھک کر بولتے ہوئے اسے بہت سے سرخ انار بننے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ یہی تو اس کے وہ تاثرات تھے جنہیں دیکھنے کی خاطر وہ بار بار اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ خلفان، میں آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے نہیں آؤں گی۔ ویسے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہوتے جا رہے، لگتا ہے مجھے اپنا جلوہ دکھانا ہی پڑے گا۔ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتی وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتی کڑک انداز میں بولی، جو آہستہ سے اس کی کمر پر رینگتا ہوا اس کے پیٹ تک آیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو تمہارا شریف سا شوہر ہوں، بیچارہ۔ اس کی جانب جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھتا ہوا وہ یوں معصومیت سے گویا ہوا جیسے سچ مچ میں اس کے علاوہ کوئی معصوم تھا ہی نہیں، جبکہ محاستہ اب اسے گھور بھی نہیں سکی تھی۔ وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں نہایت ہی مکمل دکھائی دے رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر بنا مقصد کے اس سے باتیں کرتی یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ خلفان کی بے تکان باتوں پر منہ بناتی تو کبھی ہنستی، لڑتی، جھگڑتی۔ وہ اس پل یہ سب بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ خلفان کے ساتھ ہے جو اس سے ٹوٹ کر انتہا سے زیادہ اسے چاہتا ہے۔ رات اب کافی ہو چکی تھی۔ لمبا سفر اور اتنا کچھ ہونے کے بعد اب وہ اتنی ہی تھک چکی تھی کہ نیند سے آنکھیں بوجھل اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ کاٹیج پہنچتے ہی اس نے چینج کیا اور دھڑام سے بستر پر گری۔ خبردار سردار خلفان، جو آج تم نے میری نیند کا فائدہ اٹھایا، الٹی سیدھی حرکت کی۔ میں بہت تھک چکی ہوں اور بھرپور نیند لینا چاہتی ہوں، اس لیے اپنے ہاتھ، پیر اور خاص کر اس منہ کو کنٹرول میں رکھنا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ زیادہ ہی بے لگام ہو گئے ہو۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ خلفان اپنی آنکھیں کھولے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس نے سردار خلفان سے پنگا لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے کمرے میں ہی موجود ہو کر اسے ہی دھمکی دیتی ہوئی وہ اور زیادہ اسے مسرور کرنے کا باعث بنی تھی۔ من پسند محبوب تو پہلے ہی تھی، اب تو سیدھا دل میں گھسی چلی آ رہی تھی۔ مطلب کوئی اس کے ہی کمرے میں گھس کر اسے ہی دھمکی دے گا؟ یہ خیال ہی کس قدر دل فریب اور قاتلانہ لگا تھا کہ وہ مچل اٹھا، مگر وہ سامنے لیٹی ہوئی لڑکی ایسا کر چکی تھی۔ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم چلتے اس کے بے حد نزدیک آیا تھا۔ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے بالوں کو سمیٹتا ہوا وہ اس کے لمحہ بلمحہ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو ہڑبڑا کر نیند میں ڈوبی آنکھیں لیے اب اسے ہی سانس روک کر دیکھ رہی تھی۔ کیوں میری جنگلی بلی، تمہیں کہیں میرے قریب ہونے سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ گہرا مسکرایا، جس پر ہمت کرتے وہ خلفان کا ہاتھ جھٹکتے تھوڑا پیچھے کھسکی۔ ڈر؟ اور تم سے؟
یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو سردار خلفان، محاستہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، تم سے تو بالکل بھی نہیں، بس تھوڑا لحاظ کر جاتی ہوں، ورنہ محاستہ کی اجازت کے بنا کوئی اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شرافت سے دور ہو کر سونا، نہیں تو کمرے سے باہر نکلو، کیونکہ مجھے سکون سے سونا ہے تاکہ صبح سکون سے اٹھوں۔ اپنے بال جھٹک کر کہتی وہ مغرور انداز میں بولی۔ وہ اپنے بے پناہ حسن سے اس کے بے قابو ہوتے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی، مگر اگلے ہی پل خلفان ایک ہی ہاتھ سے تھامتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ جو اس سے دور ہوئی تھی اب اس کی باہوں میں تھی۔ مجھے تم سے دور رہنے والا ایسا کوئی بھی کھیل کھیلنے کا شوق نہیں ہے۔ جہاں تک بات ڈرنے کی ہے تو مان لو سردارنی محاستہ خلفان کے آپ کو بھی محبت ہو گئی اس ناچیز سے، نہیں تو اب تک میری ہڈیاں آپ توڑ چکی ہوتی، نہ کہ اس وقت میری باتوں اور قربت سے آپ کی حیا سے یہ پلکیں بوجھل ہوتی، آپ کی یہ ملائم گال سرخ ہو رہے ہوتے۔ اسی لیے بھول جائیں کہ اب میں آپ سے دور ہو کر سوؤں گا۔ مجھے آپ کو باہوں میں لے کر سونے کی عادت پڑ چکی ہے، اسی لیے آپ بھی میری عادت ڈال لیں، کیونکہ نزدیکیوں کا امکان ہے پر دوریاں ممکن نہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے کاندھے پہ سر رکھتا، اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کا جان لیوا لمس اور بولتی ہوئی پرشوق نگاہوں کے آگے محاستہ کی آنکھیں حیا کے بوجھ سے بوجھل ہو کر اٹھنے سے انکاری تھی۔ پلکوں پر جیسے منو بوجھ آ پڑا تھا، اس کے سرخ تپتے ہوئے گال اور لرزتا کپ کپاتا ہوا نازک سا سراپا خلفان نے خود میں سمویا تھا، ایسے کہ اس کا سر خلفان کے مضبوط بازوں پر رکھا تھا اور وہ خود خلفان کے سینے سے لگی تھی۔ خلفان کا ایک ہاتھ اس کے وجود کے گرد سختی سے بندھا تھا، جیسے وہ اب کبھی اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ خلفان کے جنوں خیز محبت آگ جیسی تھی، جس کی تپش سے ہی وہ موم کی طرح پگھلتی ڈھیر ہو جاتی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کن پٹی میں محسوس ہونے لگتی۔ خلفان نے اس کے سر پر لب رکھے، محاستہ کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ ہتھیلیاں نم ہو چکی تھی پر مقابل تو اسے آزاد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ڈھیروں سکون اس کے وجود میں اترتا چلا گیا، جس پر وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ کب خلفان بھی گہری نیند میں گیا اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسے گہری نیند میں اپنے چہرے پر کچھ عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھی، تبھی اس کی بوجھل سی آنکھیں کھلی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ خلفان اس کے اوپر جھکا اس کے چہرے پر بوسوں کی بوچھاڑ کیے ہوئے تھا۔ وہ پیار سے کبھی اس کے گالوں کو چومتا تو کبھی آنکھوں کو اور کبھی ماتھے کو تو کبھی ناک کو۔ یا اللہ، تم میں ذرا شرم نہیں؟ سردار خلفان، تم تو صبح ہی صبح شروع ہو گئے۔ خلفان اسے جاگتا دیکھ اس کے حسین چہرے کے نقوش پر ناگواری اور برہمی دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور اس کی بے خود نظریں خود کے وجود پر پڑتے محسوس کر کے اکثر اوقات وہ بوکھلا جاتی، کبھی کبھار دانت پیستے ہوئے جھنجھلاتی بھی جواب دیتی تھی۔ اسے احساس دلانے کی بھی کوشش کرتی، مگر شاید وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا، تبھی اس کے وجود سے دور ہٹتا تو دور کی بات تھی، اس کی باتوں پر مسکرا کر اس کا دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ کیا تم پھر ننگ دھڑنگ سوئے تھے؟ 1000 دفعہ کہا ہے میرے سامنے پورے کپڑے پہن کر گھوما کرو۔ محاستہ کی حسین آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، جس پر اس کے حصار سے نکلنے کو مزاحمت کرنے لگے۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ خوشبو سے پہلے ہی دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ اوپر سے خلفان نے صرف بلیک ٹراؤزر کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنا تھا، جس سے اس کی بیل، باڈی کٹس، مسلز اور 8 ایبس صاف نظر آ رہے تھے۔ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کافی ایکسرسائز اور مارشل آرٹ کی پریکٹس کرتا رہتا تھا۔ اس کے سینے سے نظر ہٹاتی وہ چبا کر بولی، میں تو ہینڈسم ہوں ہی نہیں، آپ سیڈیوس ہی کرنا ہوگا تمہیں 2 سے 3 ہونے کے لیے۔ اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو چھیڑتا وہ ذو معنی شرارت سے بولا تھا، یہ جو جراثیم ہے نا تمہارے اندر ٹھرک پن کے، اسے مجھ سے تو دور ہی رکھو۔ میں تمہاری ہیروئن نہیں ہوں جو ادھر سے ادھر کھینچتے رہتے ہو، جب دیکھو فضول کی باتیں۔ میں تمہارے دام میں آنے والی نہیں سردار خلفان۔ اس کے پھیلنے پر وہ جذب ہوئی تھی۔ اس کو ٹھرک نہیں، رومانس کے جراثیم کہتے ہیں، جو تمہارے اندر کہیں نہیں ہے، اور یہ جراثیم صرف میری بیوی کو دیکھ کر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ اطلاعاً گویا ہوا تھا، اسی لیے کہہ رہی ہوں اسے انہی لوگوں پر استعمال کرو جو اس سے واقف ہیں، کیونکہ مجھ میں ایسے بے شرم جراثیم تو دور دور تک نہ ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ اپنی گھبراہٹ کو جھنجھلاہٹ کے پہراوے میں سمیٹتے ہوئے وہ اسے گویا ہوئی تھی،
بس نہیں چلتا تھا کہ یہاں سے اڑتے ہوئے اس کی نظروں سے غائب ہو جائے، جو اندر تک اتر جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، میں لاکھ گنہگار سہی پر کھاتا حلال ہی ہوں۔ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ترنگ میں کہتا، اس کی کمر پر اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کر چکا تھا۔ مہستہ اپنا سانس تک روکے ہوئے خلفان کی دہکتی ہوئی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بے اختیار گلے میں گلٹی سے ابھری تھی۔ خلفان شرارت سے اس کے شانے پر گستاخانہ انداز میں جھکنے لگا کہ مہستہ نے سرعت سے اس کی پیشانی پر شہادت کی انگلی ٹکا کر فاصلہ بنایا۔ اس حلال کو 1 سیکنڈ لگے گا تمہارا جینا حرام کرنے میں، اسی لیے میرے ساتھ زیادہ شکتی کو پور نہیں بنو، اپنی حد میں رہو۔ اس نے نینوں کی کٹار سے تنبیہ کیا تھا۔ کہاں وہ لمبا چوڑا مرد اور کہاں وہ نازک سی ضدی خود سر سی لڑکی، اسے ذرا بھی ہلا نہیں سکی۔ میری حدیں کہاں کہاں تک ہیں یہ ابھی ہم ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے، نہیں تو میرے نکاح میں آنے کے بعد میں کیا کیا کر سکتا ہوں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ لیکن میری بیگم اس مٹی سے بنی ہی نہیں جسے ہم حصے رومانویت کہتے ہیں۔ میں کچھ بھی کر لوں تم پھر پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تم پر۔ مجھے لگتا ہے تم نے میڈیکل میں کسی ڈیڈ باڈی پر پریکٹس کے دوران اپنا دھڑکتا دل نکال کر اس کا ڈیڈ دل اپنے سینے میں فٹ کر لیا تھا۔ کمبخت، میلٹ ہی نہیں ہوتا۔ وہ بد مزہ ہوا تھا، اس پر جھک کر سرگوشی مانند الفاظ میں سچائی اس کے کانوں میں انڈیلتا ہوا وہ اسے حلق تک کرنے میں مجبور کر گیا تھا۔ چاہے جتنا بھی وہ جھٹلاتی، حقیقت تو یہی تھی۔ اس کے نکاح میں موجود اس کی عورت تھی اور اس کے وجود، اس کے ذہن اور اس کے ہر ایک چیز پر سامنے موجود انسان کا پورا پورا حق تھا، مگر یہ وہ بات ماننا نہیں چاہتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی کمر سے اس کی گرفت ہٹاتی 1 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر اسے ہمت دکھانی ہی تھی۔ اگر ابھی وہ ہار مان لیتی تو سامنے کھڑا یہ انسان اس کے وجود کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اپنا حق جتانے سے باز نہیں آتا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے کام کو بہت چوکس کے ساتھ کرتی ہوں، سوال ہی نہیں اٹھتا ایسی کسی فضول حرکت کا۔ اس کی بدمزگی کو 2 چند کرتی وہ آنکھوں میں حس اٹھاتے تاثرات لیے اس کی جان ہی جلا گئی تھی۔ ماہا تم، خلفان سے چھوتا اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا جب مہاستہ نے آنکھیں دکھاتے وارن کیا، شھ، کال پر ہوں میں، پیچھے ہٹو۔ فون کان سے لگاتے وہ اٹھ بیٹھی تو خلفان نے چل بلاتے زور سے مکہ بیڈ پہ مارا۔ وہ مزے سے فون کی جانب متوجہ ہوتی کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جہاں کا نظر آتا حسین منظر اس کی آنکھوں کو تقویت بخش رہا تھا۔ I love your attitude۔ وہ خلفان ہی کیا جو کسی کی بات سن کر اس پر عمل کر لیتا، وہ وہی کرتا تھا جو اس کے دل میں آتا تھا۔ یہ مغرور شہزادہ کبھی کسی کے آگے پیچھے ایسے نہیں پھرتا تھا، نہ ہی کسی کے اتنے نخرے برداشت کرتا تھا۔ یہ عنایت صرف مہاستہ پر تھی کیونکہ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ بھی اس کے قریب آ گیا۔ خلفان کا دل دھڑکتے ہوئے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے دل پر اپنا قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے سوچتا گیا، پھر یکلختی اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے دوسرے گال پر بوسہ دے کر اس نے سرگوشی کی تو مہاستہ کی آنکھیں غیر متوقع اقدام پر حجم سے ابل آئی تھی۔ میرے اندر رومانس کے جراثیم وافر مقدار میں ہیں جو ہم دونوں کے لیے کافی، سو ڈونٹ وری۔ وہی عمل دوسرے گال پر بھی دہراتے وہ اسے سرخ ٹماٹر چھوڑ کر ہاتھ ہلاتا ہوا واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ شودا میسنا، بے شرم فضول آدمی۔ ہوش میں آتے اس نے مٹھیاں بھینچی تھی جبکہ دل نے بیٹ مس کی تھی۔ ہرے بھرے پہاڑ اور سرسبز میدان جہاں دور دور تک بس سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ننھے منھے ملائم ہاتھوں پر گرفت سخت کی۔ وہ دونوں سرسبز میدانوں اور پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بہتی نہروں کا چمکتا دمکتا پانی اس وقت گھاس کے میدانوں سے گزرتا دودھ جیسا نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے تجسس اور جستجو سے دیکھ رہی تھی، پہلی بار اتنی حسین وادیاں، یہ نظارے وہ قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے گرد خاموش حصار ڈالے چل رہا تھا۔ اتنی ساری بھیڑیں اور بکریاں، وہ گھاس میدانوں کو دیکھتی ہوئی مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہاں برف باری کی وجہ سے کوئی مستقل بستی نہیں ہے، شدید برف باری میں یہاں رہنا بہت مشکل ثابت ہو جاتا ہے۔
اسی لیے میدانی علاقوں سے چرواہے گرمیوں میں آتے ہیں اور 6 ماہ تک مستقل یہاں رہ کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ٹھنڈک بڑھ رہی ہے، چلو تمہیں ایک گاؤں دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی ہتھیلیوں کو سہلاتے ہوئے اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی جبکہ مہاستا خاموشی سے بس گزرتے ہوئے منظروں میں کھو گئی تھی۔ 3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ ایک حسین وادی میں پہنچے جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ پتھروں سے بنی سڑک پر اس کا ہاتھ تھام کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے خلفان آگے بڑھ رہا تھا جبکہ وہ ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتی اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہاں سے 10 کلومیٹر دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک خوبصورت گھاس کا میدان تھا جہاں بہت سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے تھے اور ہوٹلوں میں رکتے تھے۔ وہ دونوں بھی پہاڑ پر پہنچتے ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے دونوں ہی فریش ہو کر کھانا کھایا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد وہ تھک چکی تھی، اسی لیے گھومنے پھرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ دونوں ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب مہاستا کے موبائل پر کال موصول ہوئی، جسے سن کر وہ اسے سوتا ہوا چھوڑ کر کمرہ لاک کر کے باہر نکل آئی، جبکہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر جانے پر نیند سے بھری آنکھیں لیے اٹھ بیٹھا۔ ذہن بھٹک بھٹک کر اسی کی سمت جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ بیلکنی میں کھڑا ہوا جہاں سے پوری وادی دکھائی دے رہی تھی۔ لکڑی کے مکانوں سے نکلتی روشنی برقی کمکموں کی طرح لگ رہی تھی۔ ہوٹل کا لان بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی لان میں اچھا خاصے لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نظر بھٹک کر ایک جگہ پر تھم چکی تھی۔ سامنے وہ تنہا ایک پتھر پر بیٹھی دکھائی دی، اداس شام کی طرح پرکیف، دل کو جکڑ لینے والی کسی کی یاد کی طرح۔ تم اپنا خیال رکھنا، تم ان پہاڑوں کی ان ہواؤں کی عادی نہیں ہو۔ آپ ہی کہیں ایسا نہ ہو بیمار پڑ جاؤ۔ میں اور ابرار بہت خوش ہیں، بہت۔ ابرار نے سب سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے بابا کو ہر طرح سے مطمئن کر دیا، جبکہ بابا تو پہلے ہی مراحل پر شک میں پڑتے، مجھ سے ایسی ایسی باتیں پوچھ رہے تھے کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ ویسے تم کچھ بولتی تو ہو نہیں، بس چپ چاپ سنتی رہتی ہو یا پھر سوال پر سوال کرتی ہو۔ تم بتاؤ سردار خلفان کیسے ہیں؟ مجھے امو جان بتاتی تھی وہ ایک سخت گیر، غسیل، ضدی، اصول پسند مرد ہیں۔ ہر کسی کی ان کے سامنے جان نکلتی تھی۔ آغا جان اور نانا جان کو بھی ان کے غصے کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیسے ہیں وہ؟ تمہیں خوش رکھتے ہیں؟ میں نے تو انہیں آج تک دیکھنے کی غلطی ہی نہیں کی۔ بس یہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ میری شادی کسی سے بھی کر دے، پر سردار سے مت کرنا۔ وہاں الٹا سیدھا جو منہ میں آیا اپنی بہن سے کہتی چلی گئی، اور مہاستا جو جھلملاتی آنکھوں سے اسے سن رہی تھی اداسی میں بھی ہنستے۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ سخت گیر، غسیل، ضدی سردار تو خود ڈھونڈ رہی ہے، لیکن مہاستا کی آنکھوں نے تو ہمیشہ ایک نرم دل جو محبت سے بھرا تھا، جسے ہر چیز سے بڑھ کر وہ عزیز تھے، جس کی ہر سانس میں چاہت دھڑکتی تھی، اس نے تو صرف ایسے ہی سردار کو پایا تھا۔ بابا کا خیال رکھنا ماہا، میں پھر بات کروں گی، دھیمی آواز میں کہتی وہ فون بند کر گئی تو ایک ٹھنڈی ہوا نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جلدی میں فون کان سے لگاتی صرف ایک شال میں چلی آئی تھی، لیکن رات ہونے کے ساتھ اب ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے آتے ہوئے اس پر مردانہ گرم شال ڈالتے اسے اپنے مضبوط حصار میں بھر لیا۔ کیا کرتی ہو ماہا؟ جانتی ہو یہاں کی ٹھنڈک عام ٹھنڈ نہیں ہے، انسان کو جما دیتی ہے، اور تم ایسے ہی اٹھ کر آ گئی۔ مجھے بتاتی میں بھی ساتھ آتا۔ تمہیں کمرے میں نہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک آ جاتا تو؟ تھوڑا ناراض، تھوڑی شرارت، کچھ فکر، کچھ محبت کا احساس لیے وہ اس کے چہرے کو پیار سے چومتا اپنے سینے میں بھر گیا تو مہاستا کتنے ہی پل نم آنکھوں لب بستہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ اب کے خلفان بھی گمبھیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے مہاستا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ خلفان کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو، دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ماہا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ کیا ہوا میری جان؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز میں درد تھا، بہت نرمی اور محبت سے اس کے ایک ایک آنسو کو اپنے لبوں سے صاف کرتا وہ بے تابی سے سوال کر رہا تھا۔ بابا؟ خلفان مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی بولی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ خلفان کا دل کیا کہ اس کے ایک ایک آنسو پر اپنی ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس کے آنسو خلفان کے لیے اذیت کا باعث تھے،
محاستا کو شدت سے اپنے سینے میں بھیجتے وہ پیار سے اس کی پیٹھ سہلاتے بولا، تو بابا سے بات کر لو، کم از کم تمہارے دل کو تسلی تو مل جائے گی، اور میری جان پر جو عذاب ڈالا مجھے اس سے تکلیف سے نجات۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس محبوب کو اس کے رب نے بڑی فرصت سے تراشا تھا، اور خلفان کے لیے اس سارے جہان کی محبت اس لڑکی کے وجود میں رکھتی۔ اس کی آنکھ کا ایک ایک آنسو خلفان کے کڑے ضبط کو آزما رہا تھا، لیکن محاستا روتی روتی کھلا دی۔ پاگل ہو گئے، وہ بابا سے بات کرنے کا مطلب جانتے ہو؟ انہیں حقیقت کا علم ہو تو وہ مجھے تم سے چھین کر لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ ذرا سا مغرور ہوئی۔ محبت تو میں بھی کرتا ہوں، ایسے کیسے میری بیوی کو چھین کر لے جائیں گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کون میری بیوی کو میری موجودگی میں یہاں سے وہاں بھی کرتا ہے، پھر چاہے وہ سسر جی ہی کیوں نہ ہو۔ سردار خلفان غلظی زمین ہلا دے گا اگر کسی نے اس کی محبت کو اس سے دور کرنا چاہا۔ وہ ایک دم تھوڑا آگے ہوا، اس کی نگاہوں میں عجیب سی چمک تھی، آگ سے جلا کر راکھ کر دینے والی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں۔ محاستا پیچھے نہیں ہوئی، یکٹک اسے دیکھتے چلی گئی۔ دونوں کے دل 2x کی سپیڈ سے دھڑک رہے تھے۔ اچھا، تم قبائلی سردار اتنے سنگ دل کیوں ہو اپنی محبت کے معاملے میں؟ چھین لیتے ہو، جابر بن جاتے ہو، زبردستی کرتے ہو، لیکن اگر کوئی تمہارے قبیلے کی عورت سے محبت کی غلطی کر بیٹھے تو مرنے مارنے پر آ جاتے ہو، تباہ کر دیتے ہو، انہیں ختم کر دیتے ہو، جیسے محبت نہ ہوئی گناہ ہو گیا۔ کہ تمہارے قبیلے کی عورت کو کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں؟ کیوں؟ مرد اور عورت کے معاملے میں قانون الگ الگ ہیں تمہارے؟ محاستا کے لہجے میں چبھن تھی جسے محسوس کرتے خلفان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جو طنزیہ مسکان لیے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم قبائلی مرد ایسے ہی ہیں، بات جب عزت پر آ جاتی ہے تو محبت تک قربان کر دیتے ہیں۔ مرد کو محبت کرنے کی پوری اجازت ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا گناہ قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن محبت اگر سچی اور اپنی جگہ اٹل ہو تو یہ قبائلی لوگوں سے تو کیا، زمانے سے بھی لڑ جاتی ہے۔ محبت میں ڈر کر پیچھے ہٹنے والے کو محبت کی مار ہی مار ڈالتی ہے۔ محبت تو وہ المیہ ہے کہ ایک بار جو ٹھان لو تو محبت کے لیے پھر سب کچھ قربان کر دو۔ محبت تو بہادر بناتی ہے، یہ تو لڑنا سکھاتی ہے۔ وہ سچے عاشق ہی کیا جو میدان میں اتریں اور پھر بھاگ نکلیں، انہیں پھر محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ محبت کرو تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کرو، ہر حال میں اپنی محبت کے ساتھ کھڑے رہو۔ وہ والہانہ انداز میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا جیسے کوئی سور پھونک رہا تھا۔ محاستا کا دل دھک دھک کرتا سینے کی دیواروں سے سر پیٹنے لگا۔ وہ جامد سی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور میں تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں ماہا، تم نے مجھے حسین دنیا سے روشناس کروایا، جہاں زندگی سانس لیتی ہے، خوشیاں جھل ملاتی ہیں، خواب حقیقت لگتے ہیں۔ تم نے مجھے جینا سکھایا، میرے دل کو دھڑکنا سکھایا، تم نے مجھے مکمل کیا ماہا۔ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہمارے لیے، ہماری محبت کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ خلفان غلظی مر تو سکتا ہے لیکن اپنی محبت سے دستبردار کبھی نہیں ہوگا۔ اور ماہا کو لگا اس کی سانسیں رک گئی، دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس سے دور ہوئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ماہا، کیا ہوا؟ خلفان تڑپ کر اسے تھامنے کو تیزی سے آگے بڑھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ گہرے سانس لیتی وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، دور، اس سے بہت دور، جو محبت کے جال میں اسے جکڑ کر قید کر لیتا تھا۔ اس کے سر سے چادر ڈھلک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے روم میں آتی تیزی سے چادر اتار کر وہاں زمین پر پھینکتی بیڈ پر لیٹ گئی اور منہ تک بلینکٹ اوڑھ لیا تھا۔ خلفان بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تو اسے کمرے میں دیکھ کر ایک سکون بھری سانس لی۔ زمین پر پڑی اس کی چادر پر نظر گئی تو بہت عقیدت سے اس کی چادر کو اٹھا کر چومتے اپنے سینے سے لگا اس کے قریب آ بیٹھا، جہاں بلینکٹ سے صرف اس کے بال چھلک رہے تھے۔ ماہا، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ کوئی بات بری لگی کیا؟ آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ بہت ہی وارفتگی سے پوچھ رہا تھا، جیسے ایک ماں اپنے لاڈلے بچے سے پوچھتی ہے۔ کافی دیر تک اس کا جواب نہ پاتے وہ اداسی سے اٹھ کر چلا گیا۔ محاسا بلینکٹ کے اندر زور سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی نہیں جانتی تھی، لیکن اسے رونا آ رہا تھا۔
تیز چمکتی دھوپ، تپتی ریت، ننگے پاؤں اس ریگستان میں تنہا چل رہی تھی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ بکھرے بال، سوکھے ہونٹ، پیروں میں پڑے آبلے۔ اس میں اب اور چلنے کی سکت نہیں تھی۔ منہ کے بل گری، لبوں سے بے ساختہ ایک نام نکلا، خلفان۔ دل میں درد سا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ماں! جب اس کی پیار بھری پکار سنائی دی تو محاسا نے آہستہ سے بھرائی آنکھوں کو اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ دور کھڑا حسین مسکراہٹ لیے اسی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ ماں یہاں آؤ میرے پاس۔ محاسا نے کانپتے ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ اس دھوپ میں اسے چھاؤں جیسا ٹھنڈی سکون دے لگا۔ تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے خلفان کو ریت کے اندر دھستے ہوئے دیکھا۔ وہ دھیمے دھیمے ریت کے اندر جا رہا تھا۔ محاسا تڑپ کر اٹھتی، گرتی، پڑتی اس کی سمت بھاگی۔ نہیں 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 خلفان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ خلفان! وہ چلا رہی تھی۔ ریت کو اس پر سے ہٹاتی تو کبھی اسے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کرتی، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ وہ ریت آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خلفان کو نگل رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے خلفان مٹی کے اندر چلا گیا۔ تبھی محاسا گہری نیند میں چیختی اٹھی، خلفان! اس کی چیخ اتنی دل خراش تھی کہ برابر میں سویا خلفان ہڑ بڑا کر اٹھا۔ ماں کیا ہوا؟ ماں نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خلفان اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتا اسے دلاسا دینے لگا۔ ریلیکس میری جان، تم نے لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھا ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ محاسا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب اچانک اس کے سینے پر ماتھا رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی بے چینی اور اضطراب کا منہ کھل گیا۔ جس احساس سے وہ اتنے دنوں سے بھاگ رہی تھی، وہ احساس اچانک برہنہ ہو کر اس کے سامنے آیا تھا، اور وہ دم بخود تھی۔ محبت ایک ایسا پنچھی ہے جو صدیوں دل کے گھونسلے میں چھپ سادے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ جب نکلتا ہے تو صرف دو کیفیات میں، دو لمحات یا پھر دو موسموں میں، ایک نفرت کی کیفیت، ایک الفت کی، اور ایک قربت کے لمحات میں، تو دوسرا فرقت کے لمحات میں۔ محاسا کے دل میں بھی چھپا بیٹھا یہ پنچھی دکھ کے لمحات میں سامنے آیا تھا، جب اسے لگا وہ خلفان سے دور ہو جائے گی۔ وہ کیسے اس سے دور جا سکتی تھی؟ خلفان دھیما سا مسکراتا اس کے وجود کے گرد باہوں کو مضبوط حصار بنا گیا۔ میری بہادر شیرنی تو خوابوں سے ڈر کر روتی ہے، اللہ کوئی تو دیکھو۔ اسے بہلانے کی شرارت سے بولتا اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے سینے میں بھیج کر لیٹ گیا۔ محاسا سر اس کے سینے پر اس کی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کے قریب، اور یہ احساس اس کے اندر ڈھیروں سکون بھر گیا۔ اب بھی اس کے آنسو گرتے خلفان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے جب اپنی ملائم نازک باہوں کا حصار اس کے وجود کے گرد باندھ گئی۔ خلفان ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ دل بے طرح سے دھڑکتا اسے پاگل کر گیا۔ رات کا فسون خیز عالم اوپر سے انتہا، اور اس کی غربت خلفان کی جان پر بنائی تھی۔ اس کی گرم سلگتی سانسیں خلفان کے جذبات میں آگ بھڑکانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ جب وہ بے خود سا ہوتا اس کے چہرے پر جھکا، لیکن یہ کیا؟ وہ دشمن جہاں اس کی نیند اڑا کر خود سو چکی تھی۔ خلفان پیار سے اس کا چہرہ دیکھتا ہنس دیا۔ میں دنیا کا وہ خوش نصیب مرد ہوں جسے تم ملی ہو ماں۔ سردار خلفان کو اپنی ماں سے بے انتہا محبت ہے، عشق ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیر بغور اس کے حسین نقوش دیکھتے وہ خمار بھری سرگوشی کرتا بولا، لیکن اس کا دل تو اس کے جذبوں میں لگی آگ سے بے خبر تھا۔ وہ تھک کر جیسے واپس لیٹتا اس کے گرد حصار تنگ کر گیا۔ سماعت ایک دم گہری نیند سے جاگے تھے، انہوں نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ وہ تیز سانس لیتے خود کو خواب کے اثر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی ماں رو رہی تھی، وہ کسی کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اور سماعت اسے پکارتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تبھی وہ زور سے گری اور سماعت کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، وہ خیریت سے ہو، انہوں نے زیر لب دعا کی۔ لیکن جب دل کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو ابرار کو فون کر بیٹھے۔ ماہا کیسی ہے؟ ابرار وہ تو ٹھیک ہے، تم اس کا خیال رکھتے ہو نا؟ ان کے لہجے میں باپ کی تڑپ تھی۔ ماہم بھی اتنی رات سماعت کا فون آتا دیکھ اٹھ بیٹھی۔ جی انکل، ماہا بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل پریشان مت ہو، میں اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، یہ لیں بات کریں۔ ابرار نے فون ماہم کو پکڑایا۔
تو وہ ابرار سے بات کرنے لگی، لیکن ابرار کی سوچ کہیں اور ہی بھٹک رہی تھی۔ اسے محاستہ کی فکر ہوئی۔ سماعت کا یوں ماہم کے لیے پریشان ہونا دراصل محاستہ کے لیے پریشان ہونا تھا۔ یا اللہ ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہ خود سے بولا۔ اگلے دن صبح ہوتے اس نے خلفان کو فون کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا خلفان؟ مہا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ ابرار کے لہجے میں مہا کے لیے فکر دیکھ خلفان کے چہرے اور آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک قبائلی روایتی مرد تھا، جتنا بھی لبرل ہو، لیکن اسے یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی کہ کوئی اس کی بیوی اور اس کی عورت کے لیے فکر ظاہر کرے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی لے، پھر چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں انہیں کسی اور سے بانٹ نہیں سکتے، اور محاستہ تو اس کا عشق تھی، اس کی من چاہی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا جب اپنی سخت کی آواز میں اسے دھمکاتا ہوا بولا، میری بیوی کیسی ہے اس سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، آئندہ میں تیرے منہ سے اپنی بیوی کا نام نہ سنوں، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس کا خطرناک لہجہ اور الفاظ کسی بے رحم دیکھ ابرار ہلکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ تو سچ میں گولی مار دے گا۔ ابرار بھول جا، خلفان غلسائی تیرا کبھی دوست تھا، یہ تو پورا روایتی سردار لگ رہا ہے جو اپنے گھر کی عزت پر حرف آنے پر گولیوں سے بھون دیتے ہیں۔ میری توبہ جو اب تجھ سے بات کروں۔ ابرار سڑا سا منہ بناتے فون دور اچھال گیا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے جیسے ابرار کو کچا چبا جائے گا۔ اگر تو دوست نہ ہوتا تو اب تک تیری لاش ٹکڑوں میں بٹی ہوتی، خود سے کہتا۔ وہ کمرے کے اندر آیا تو دیکھا محاستہ گہری سوچ میں ڈوبی چھت کو گھور رہی تھی۔ کیا میرے خیالوں میں گم؟ اس کے بالکل ساتھ سر جوڑ کر لیٹتے وہ محبت پاش لہجے میں سرگوشی کرتا اسے چونکا گیا۔ محاستہ کے لب ہلکے سے اسے دیکھ کر مسکائے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے سائے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ وہ دنیا کے لیے سردار خلفان خلزئی تھا، لیکن محاستہ کے لیے وہ غم کے اندھیروں میں خوشیوں کا دیا تھا۔ اسے ننھا منا سا دل، وہ پیارا سا انسان جس کی تکلیف ذرا سی دوری محاستہ کی جان نکال دیتی تھی، وہ کب اس کی زندگی سے بڑھ کر ضروری ہو گیا تھا۔ محاستہ یہ جان ہی نہیں سکی تھی، اور اب تو اس کی شرارت بھری باتیں، اس کی بے جا گستاخیاں اور آگے پیچھے پھرنا، اس کی فکر، اس کی محبت کی وہ اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک پل کو بھی وہ خاموش ہو جائے تو محاستہ کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ چلو کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، خلفان پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا بولا۔ میرا کہیں جانے کا دل نہیں ہے، تم بس پاس رہو اچھے بچوں کی طرح، اور کچھ نہیں۔ ہلکا سا مسکرا کر کہتی وہ آنکھیں موند گئی تو خلفان تعجب سے اسے اٹھ کر دیکھنے لگا۔ اب دنیا کو کون سا شوہر اپنی بیوی کے پاس اچھے بچوں کی طرح رہ سکتا ہے؟ کم سے کم میری تو اب ساری کوششیں جواب دینے لگی ہیں ماں، میں تھکنے لگا ہوں، میری سزا کب ختم ہوگی؟ جھک کر اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لاتا دنیا جہاں کے جذبے خود میں سموئے وہ بہکی بہکی بے ترتیب سانسیں لیے بولا۔ تو محاستہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے لہجے میں جذبات کی اتنی شدت لپک رہی تھی کہ اسے اپنے کان کی لو جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چہرہ شرم سے سرخ سیب بن گیا تھا، دل بغاوت کو مچلا، لیکن وہ بھی محاستہ تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اپنی شال کی طرف بڑھی۔ خلفان کا دل جیسے ٹوٹ گیا اور آنکھوں میں مایوسی اداسی لیے اسے چپ چاپ دیکھنے لگا جو اب شال اوڑھ کر باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے عشق کی آگ میں جل کر خاکستر ہو رہا ہے۔ کیا وہ اب تک اس کے دل میں محبت کی ایک چنگاری تک نہ جلا سکا تھا؟ چل اٹھو، ہم باہر ہی چل کر گھوماتے ہیں۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے بولتی باہر نکل گئی۔ جانتی تھی اگر ایک پل مزید اس کے ساتھ رہی تو اپنا سب کچھ ہار دے گی، اور اگر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تو ٹوٹ جائے گی۔ اسے اپنا یہ بھرم رکھنا تھا، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور خلفان اسے شدت کے ساتھ اپنی اور کھینچتے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر بے مقصد یہاں وہاں گھومتے رہے، خاموش، بنا کچھ کہے۔ وہ اسے ناراض تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا۔ اگلے دن دونوں اپنے کاٹیج میں واپس آ گئے۔ وہ اب بھی اس سے منہ پھلائے ہوئے تھا۔ محاستہ کو یہی دیکھ دیکھ کر اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ وہ بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے اپنے ہاتھ پر سلانا، اسے اپنے ہاتھ سے کھلانا، اس کی فکر کرنا، اس سے محبت کرنا وہ نہیں بھولتا تھا۔ تو پھر مسٹر سردار، آپ کا یہاں مزید کتنے دن اور رکنے کا پروگرام باقی ہے؟
وہ اس وقت پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑی تھے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے محاسا کی ہڈیوں کو بھی جھنجھوڑ رہے تھے۔ جب وہ کانپتی آواز میں بولی تو خلفان تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اپنی گرم جیکٹ اتار کر اسے پہناتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ جب اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو واپس چلتے ہیں، کسی ناراض بچے کی طرح دوسری طرف دیکھتا وہ محاسا کو دل کے قریب لگا، جبکہ اس کے مضبوط ہاتھ محاسا کے وجود پر سختی سے گرفت بنائے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگتی کمفرٹیبل ہو گئی۔ دونوں واپس گاڑی کی طرف بڑھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی جب آدھے راستے میں جاتے خلفان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی، جبڑے کس گئے، چہرہ سیاہ پڑ گیا اور آنکھیں خون چھلکانے لگی۔ چہرے پر سافٹنس سے کولڈنس آ گئی۔ خلفان کیا؟ پہلی بار وہ اس کے چہرے پر اتنے دہشتناک تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے خلفان کی جگہ کوئی خطرناک انسان آ بیٹھا ہے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جہاں خلفان اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ ایک گاڑی عین ان کے قریب رکی تھی، جس سے ایک لمبا چوڑا گورے رنگ کا 28 سالہ نوجوان شال اوڑھے مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنے گارڈ کے ساتھ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ چونکہ خلفان کی گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، اسی لیے اندر بیٹھے لوگ باہر نظر نہیں آتے تھے۔ اندر رہنا ماں، کچھ بھی ہو جائے باہر نہیں آنا۔ اپنی قہر بھری آواز سے اسے حکم دیتا وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ پتہ نہیں کیوں محاسا کا دل بیٹھ گیا، ایسا لگا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس نے بے ساختہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ خلفان کو روک لینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت خلفان سے کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی خوف سے پھٹی آنکھیں فقط خلفان پر جمی تھی۔ ولیزے قبیلے کے سردار، کیا بات ہے، آج آپ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نواز خان باہوں کو پھیلائے اس کی طرف بڑھا، جب خلفان وحشت ناک سا اس کی طرف طوفان کی طرح بڑھتا اس کا گلا دبوچ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ خان کس کی اجازت سے یہاں پر قدم رکھا؟ وہ ایک خون خوار شیر کی طرح اس پر جھپٹتے ہوئے غرایا۔ خلفان قد میں نواز سے اونچا اور طاقتور تھا۔ اس کی شخصیت ہزاروں مردوں میں بھی بہت خاص نمایاں ہوتی تھی۔ اس کے ایک وار پر نواز پورا ہل گیا تو اس کے گارڈ جو گن لیے کھڑے تھے ایک دم حرکت میں آتے خلفان کی طرف گن پوائنٹ کر گئے، مگر محاسا جو اس دل کو ہلا دینے والے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، سکتے میں آ گئی۔ نواز کو بھی غصہ آ گیا کیونکہ خلفان کسی طور بھی اسے بخشنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے کمر پر رکھی گن نکالی اور خلفان کے سینے پر رکھ دی۔ محاسا کا صبر یہیں تک تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ 3 مرد ہتھیاروں سمیت اس کی محبت کو نقصان پہنچانے کے لیے در پہ تھے، اور وہ چپ بیٹھی رہتی تو وہ تڑپ کر چلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ نواز ٹریگر دباتا کسی بجلی کسی طرح گاڑی سے نکلتی، اس نے وہیں پر نواز کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ فضا میں گولی کی گونج سنائی دی۔ ٹھا! نواز حیران پریشان ہوا، پھر درد سے کراہتا زور سے زمین پر گرا تو خلفان بھی دنگ رہ گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوتا نواز کی ٹانگ کو دیکھنے لگا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ گولی کس نے چلائی؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا جب محاسا نے گارڈ کو دیکھا جو اب خلفان پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ اس نے پھر ایک اور نشانہ لیا اور گارڈ زمین پر گرا۔ خلفان یکدم مڑا جہاں محاسا کو ہاتھ میں گن اٹھائے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مردانی اور وحشت چھا گئی تھی۔ اشتعال کی ایک لہر تھی جو اس کے پورے وجود سے اٹھی تھی، جس نے پل میں اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ جہاں اس کے فیصلوں میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، میں اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ محاسا کو اس کی بات رد کی ہے۔ اس کو دشمنوں کے سامنے نکالا، یہ سوچ کر خلفان کے غصے کا گراف بلند ہوا تھا۔ وہی نواز تو پھٹی آنکھوں سے اس حسین پری پیکر کو دیکھ رہا تھا جس کی حسین زلفیں اس کے خوبصورت چہرے کے ارد گرد اس کے وجود پر بکھری تھی۔ ایش گرے آنکھیں تو اتنی خوبصورت تھیں کہ نواز اپنا درد، بہتا خون سب بھول کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اتنی جرأت مندی دکھائی تھی۔ ایسی بے خوف دلیر حسینہ کہاں دیکھی تھی اس نے زندگی میں۔ محاسا تیزی سے آگے بڑھی اور گھوم کر لات دوسرے گارڈ کے پیٹ میں اتنی زور سے ماری کہ وہ دور پیچھے گرا، لیکن گرتے وقت اس کے ہاتھ سے گولی چل پڑی۔
خبردار جو میرے خلفان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، میں تم سب کی قبریں یہیں کھود دوں گی۔ تیز سانسیں لیتی وہ کسی درندے کی مانند گرراتی سب کو حیران کر گئی۔ اس پل آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ نواز تو پہلی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ گورا دودھ سا رنگ، سرخ پڑتا خون چلکانے لگا۔ وہ نواز کی طرف بندوق پوائنٹ کرتی آگے بڑھ گئی تھی جب خلفان نے سختی سے اس کے نازک بازو کو اپنے مضبوط شکنجے میں کسا اور ایک جھٹکے سے خود کی اور کھینچا۔ محاستہ سے یوں آگ بگولا ہوتا دیکھ سہم گئی۔ اس کے مضبوط ہاتھ کے شکنجے نے اس کے پتھر کے مجسمے میں ڈال دیا۔ وہ کھینچ کر اسے لے جانے لگا اور گاڑی کے پاس لاتے دروازہ کھول کر غصے سے اس کی سیٹ کی طرف ہلکا سا دھکیلا۔ یہ پہلی بار تھا جب محاستہ خود کے لیے اس کا غیظ و غضب دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے خلفان کے حسین چہرے پر اتنا خطرناک غصہ کب دیکھا تھا؟ وہ تو بہت پیارا تھا، دل کو دھڑکا دینے والا۔ آج بھی اس کی جان نکال رہا تھا، اپنی محبت سے نہیں بلکہ غصے سے۔ محاستہ کا چھوٹا سا دل بجھ گیا۔ وہ درد بھری نظروں سے اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ رہی تھی جو سختی سے لب بھینچے گاڑی سٹارٹ کرتا اب تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ حلق میں تیزاب کی مانند پھنسے آنسوں کو نگلتے اس کے لب دھیرے سے تھر تھر آئے۔ خلفان، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو تھامنا چاہا، تبھی گاڑی کو زوردار بریک لگی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، نہیں تو ڈیش بورڈ سے سر ٹکرا جاتا۔ تبھی خلفان کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، سینے کی دیواریں توڑتا حلق میں آ پھنسا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، منع کیا تھا نا باہر مت آنا، لیکن تم نے اپنی کی۔ تمہاری نظروں میں میری اہمیت نہ صحیح، کم از کم میری بات کی اہمیت تو رکھ لیتی۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ محاستہ جو آج تک کسی سے نہ ڈری تھی اس کی دھاڑ پر ڈر کر دروازے سے جا لگی۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوتے چہرہ بھگونے لگے۔ اپنی قہر برساتی نگاہوں سے اسے گھورتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دل میں لگی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ جس طرح نواز اسے دیکھ رہا تھا، اس کے گارڈز، وہ کیسے اس پر کسی غیر مرد کی نگاہ برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اب محاستہ سمات نہیں، سردار خلفان غلزئی کی بیوی، اس کی عزت، اس کی محبت تھی جسے گرم ہوا بھی چھو کر گزرے تو خلفان کی سانس رک جاتی تھی۔ پھر تو نواز وہ شخص تھا جس کے خون کا وہ پیاسا تھا۔ روایت اور اصولوں کی زنجیروں نے اسے جکڑا نہ ہوتا تو کب کا اسے سینے میں گولیاں اتار چکا ہوتا، اور اسی انسان کے سامنے محاستہ ظاہر ہوتی اس کی نظروں میں آ چکی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، وہ تم پر گولی چلانے والا تھا، میں کیسے دیکھ سکتی تھی تمہیں تکلیف میں؟ اس کے پیچھے آتی وہ ہچکیوں سے بولی، گولی چلاتا تو چلا دیتا، مجھے موت قبول ہے، لیکن کوئی گندی نظروں سے میری عزت، میری محبت کو میلا کر دے، یہ بات سردار خلفان بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ آئندہ میری بات رد کی تو یاد رکھنا، تمہارے ڈر کو حقیقت میں خود بدلوں گا۔ اور اس کے دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے پھڑک رہی تھیں۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ اسے منجمد کر گیا۔ آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ محاستہ بری طرح رو دی۔ اس کے رونے پر خلفان نے زوردار مکہ گاڑی کے دروازے پر مارا اور مارتا چلا گیا۔ پھر تیزی سے محاستہ کی طرف بڑھتا اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ضبط کھو کر بکھرتی اس کے سینے میں سما گئی۔ دنیا میں اکلوتا لاڈلا محبوب تھا جسے دل اپنی ہر متاع جاں سے زیادہ عزیز تر تھا۔ کیسے اس کے آنسو برداشت کرتا، اسے روتا ہوا دیکھتا، اسے سینے سے لگائے خلفان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ دل اندر کہیں روتا ہوا تڑپ رہا تھا۔ وہ ستمگر تھی تو وہی اس کے دل کے ایوانوں کی ملکہ بھی تھی۔ آئی ایم سوری ماہا، آئی ایم ریئلی سوری۔ ایک لمحہ لگا تھا پگھلنے میں اور وہ موم کی طرح پگھلتا ڈیر ہوا تھا۔ پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے وہ اس کی بھیگی آنکھوں پر دیوانگی سے اپنے گرم ہونٹ رکھنے لگا۔ آج ایک احساس بار روندے جا رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے دل پر غصہ کر گیا، وہ کیسے اس کی آنکھوں میں آنسو لا گیا، کیسے کہہ دیا کہ اس سے دور ہو جائے اور اسے چھوئے نہیں۔ آئی ایم سوری ماہا، میں کیسے تم پر اتنا غصہ کر گیا، مجھے تم پر اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بھیگی آواز پر ہچکیوں سے روتی محاستہ کی روح اندر تک سرشار ہو گئی۔ نہیں خلفان، آئی ایم سوری، لیکن میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ تمہیں میری آنکھوں کے سامنے نقصان پہنچا دے گا، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گی، میں خود کو روک ہی نہیں پائی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی تو خلفان کا دل بے اختیار سا ہوتا تیز دھڑکا۔ اس کا دل خوش فہمی کا شکار ہوا، تبھی خود کو سنبھالتے اس کی چادر ٹھیک کرنے لگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا،
میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس رہوں گا، تمہاری طاقت بن کر۔ نرمی سے کہتا وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے گاڑی میں آ بیٹھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ جگہ، حالات سب پر لعنت بھیجتے وہ اسے ٹوٹ کر خود میں ایسے شامل کر لے کہ وہ پھر کبھی اس سے دور نہ جائے۔ نواز خان اچھا انسان نہیں ہے ماں، خون خراب اور عورت ذات کی عزت کو پیروں تلے روندنا ہی اس کا کام ہے۔ نام ڈبو کے رکھا اس بدبخت نے قبیلے کا، اور یہ ڈھیل اسے باپ دادا سے ملی۔ جس دن اسے قبیلے کی سپورٹ ملنا بند ہوئی اس دن میں اس کو موت خود دوں گا۔ بس موقع کی تلاش ہے، وہ جس طرح تمہیں دیکھ رہا تھا، بس یہی مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال پر بہتے آنسو صاف کرتے خلفان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ مطلب مجھے گولی اس کی ٹانگ میں نہیں سینے میں مارنی چاہیے تھی۔ اپنی ترنگ میں واپس آتی وہ خلفان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم نے جس دلیری کا مظاہرہ ابھی کیا ہے نا، میں پہلے اس رائتے کو تو سمیٹوں، اس کے بعد بہت جلد ہم گولی اس کے سینے میں بھی اتاریں گے۔ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتا وہ اپنا سارا غصہ بھول گیا۔ مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے کیا نہیں، نہ مجھے ان روایتوں سے فرق پڑتا ہے، نہ قبیلے کی کسی قسم کی اونچ نیچ سے۔ آئندہ پھر کبھی ایسا کچھ ہوا جہاں بات تمہاری آئے گی، میں پھر یہی کروں گی۔ خلفان میں تمہیں موت کے منہ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں پھر تمہاری طرف بھاگی آؤں گی زمانے کی پرواہ کیے بغیر۔ چاہے تم مجھ سے لاکھ غصہ ہو، دھتکارو، نفرت کرو، لیکن محاستہ خلفان کے لیے اپنی جان بھی دے دے گی تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتی چلی گئی کیونکہ وہ یہ نہیں، اس کا دل بول رہا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے یہ جاننے میں کہ وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ اس کے سر پر آسمان جیسا تھا، جسے زندہ رہنے کے لیے سانسوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ہی اہم تھا۔ اگر اسے کچھ ہوتا تو محاستہ بھی مر جاتی، لیکن دوسری طرف تو خلفان جسے مجسم تصویر بنا بیٹھا، سانسوں کو روکے اس کی بات سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ابھی اس نے محبت کا اظہار کیا، یا مجھے ہی سننا میں غلطی ہوئی؟ لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی ماں سے عشق کرنے لگا ہوں۔ گاڑی کاٹیج کے سامنے رکی تو محاستہ ایک گہری نظر اسے سنجیدگی سے دیکھتی اتر کر اندر چلی گئی۔ تبھی خلفان کو اپنے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اسے مشکل نظروں کو ماہا سے ہٹاتے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ سیاہ کپڑے ہونے کے وجود سے خون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں آتا اپنی شرٹ اتار کر آئینے میں دیکھنے لگا جہاں گولی ہلکی سی چھو کر گئی تھی، لیکن زخم گہرا چھوڑ گئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتے وہ اپنے زخم کو صاف کرنے کی جدوجہد میں تھا، تبھی ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے وہ اندر آئی تو اس کے بازو پر زخم دیکھ محاستہ کی جیسے جان نکل گئی۔ وہ سرس سے اس کی طرف لپکی جو شیشے میں اسے آتا دیکھ چکا تھا۔ خلفان، یہ کیا ہوا؟ زخم بہت گہرا ہے، کیا تمہیں گولی لگی تھی؟ آواز باختہ سی اس کے چوڑے بازو پر ہاتھ رکھتی وہ پریشان لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی اتنی فکر مندی پر خلفان کے لب مسکرا اٹھے، شال ایک طرف کاندھے پر ڈالے، لمبے بالوں کا جوڑا بنائے، اس کی گوری سفید دودھیا رنگت اور اوپر سے گرے آنکھیں خلفان کے دل میں تو ہلچل مچا گئی تھی۔ اس کی گوری گردن گداس لمس خلفان کا دل گدگدا گیا۔ وہ صرف اس کے سینے تک آتی تھی، جو اس سے بات بھی کرتی تو گردن کو اٹھا کر۔ خلفان کے لمبے چوڑے طاقتور مسلز وجود کے سامنے وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا لگتی تھی۔ ہاں شاید یاد نہیں، وہ اس کے بہت پاس تھی۔ خلفان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا، وہ کچھ یاد ہی کب رہنے دیتی تھی۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی گلاب سی خوشبو خلفان کا لہجہ پل میں بوجھل کر گئی۔ وہ بے خود سا اس کے سر پر جھکتا آنکھیں بند کیے بولا۔ محاستہ کی آنکھیں گلابی ہوئیں، وہ جلدی سے نیم گرم پانی لاتی اس کے زخم کو اچھے سے صاف کرنے لگی۔ دل تھا کہ اس کی جان لیوا قربت پر الگ دھڑک رہا تھا۔ اس کا چوڑا پھولا ہوا سینہ، سکس پیک، ایپس پھولے ہوئے، ورزشی بازو، اس کے مسلز کٹ کافی واضح اور خوبصورت تھے، جن پر پھیلی نسوں کا جال اسے الگ دہکا رہا تھا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ محاستہ شرم سے دوہری ہوتی بہت مشکل سے اپنا کام کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کتنے ہی مردوں کے وہ آپریٹ کر چکی تھی۔ شرم و حیا، ڈر، خوف کیا ہے، محاستہ کا ان سب سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، لیکن خلفان کے آنے سے وہ ان سب باتوں سے اچھے سے روشناس ہوئی تھی، اور یہ احساس، یہ رنگ صرف اس سے جڑے ہوئے صرف ایک مرد سے، ورنہ تو آج بھی وہ مردوں کی دنیا میں تنہا جی سکتی تھی۔ اسے کسی سے شرم لحاظ کوئی خوف نہیں تھا۔
جس طرح دل صرف ایک کے لیے دھڑکتا ہے، ایسے ہی سارے موسم، دل کے سارے احساس، رنگ بھی صرف اسی سے جڑتے ہیں۔ زخم اندر سے گہرا ہے خلفان، مجھے لگتا ہے اسٹیچز آئیں گے، نہیں تو تمہیں اس کی کافی کیئر کرنی ہوگی۔ اپنے لہجے کو کافی حد تک پروفیشنل رکھتی وہ بولی تو اس کی گہری نظروں سے گڑبڑا کر وہ پھر سے سر جھکا گئی۔ میرے زخم کی اتنی پرواہ ہے، لیکن میرا دل جو تمہارے انتظار میں روز جیتا ہے، روز مرتا ہے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا ماہا؟ اس کے کان پر انگلی پھیرتے وہ آہستہ آہستہ اس کی سفید گردن تک سفر کرتا، بغیر اس کے حسین نقوش دیکھتے خمار آلود لہجے میں دھیرے سے بولا۔ تم آہستہ پوری جان سے لرز گئے۔ ایک تو اس کا لمس جان نکال رہا تھا اور اوپر سے اس کی گرم سانسیں، اس کا بہکا لہجہ، وہ اسے گھائل کرنے والی نشانیوں سے کس طرح بچتی۔ ماہستہ کی سانسیں گہری ہو گئیں، وہ زور سے آنکھیں میچتی لرزنے لگی۔ بولو نا ماہا، کیا مجھے مرتے دم تک تمہارا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا میری محبت تمہارے قابل نہیں؟ اس کی خاموشی پر خلفان نے بہت پیار سے اس کے لرزتے وجود کو اپنی مضبوط پناہوں کے حصار میں لیا، تو وہ جو مضبوط بنی اپنا کمزور بھرم قائم کیے ہوئے تھی، اس کے سینے پر سر رکھتے بچوں کی طرح روتی۔ کیا اب بھی وہ اس سے پیارے انسان سے دور رہ سکتی تھی؟ اس کے دل کے ارد گرد بنی تمام دیواریں تو اسی وقت ڈھہ گئی تھی جب اس نے خلفان کو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، جو اس کا محرم تھا، پوری دنیا میں اس کا واحد وہ مضبوط رشتہ جسے اس کا اللہ بھی پسند کرتا تھا، جس کے سامنے کوئی رشتہ اہم نہیں تھا۔ بس وہی تھی جو ہر بار احساس ہونے پر اپنے دل میں پل رہی اس کی محبت کو جھٹلا دیتی تھی۔ لیکن آج اسے موت کے دہانے پر کھڑا دیکھ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ تو اس کے عشق میں پور پور بھیگ چکی ہے۔ وہ اس مسافت سے تھک چکی تھی، آرام تو اب اس کا حق تھا۔ وہ اس پیارے انسان کی باہوں سے زیادہ سکون دہ پناہیں اور کہاں تھی، جو دن رات اس کے لوٹ آنے کی آس لگائے رکھتی تھی۔ یہ حصار، یہی تو اس کی پناہ گاہ تھا۔ وہ اب اور بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بھاگی بھی تھی تو اللہ نے اسی شخص کی پناہوں میں دے ڈالا تھا۔ وہ اس کی برہنہ کمر کو نازک باہوں کے حصار میں لیتی بکھر گئی۔ خلفان تو اس کے دلکش ادا پر حیران رہ گیا۔ ماہا، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ تو بولو۔ کیا میں سمجھوں میرا انتظار ختم ہوا؟ تڑپ کر اس کے وجود کے گرد حصار تنگ کرتا وہ اپنے سوکھے ہونٹ اس کے جھکے سر پر رکھتا چوم گیا۔ مہستہ کے لیے اپنا قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ مزید اس کے وجود کا سہارا لیتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت کہاں تھی اس کے لاکھ انکار کے باوجود وہ اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر دیا کرتا تھا۔ آج تو اسے محبت کا اقرار سونپ گئی تھی۔ کیسے ممکن تھا اس کی قربت اسے بدحواس نہ کرتی؟ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں ماہا، جانتی ہو جتنی حسرت سے میں نے تمہیں چاہا، اتنی حسرت سے تم نے کبھی خود کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ کاش تم جان سکتی کہ میں صرف تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ تمہاری روح سے میری روح جڑی ہے۔ میں نے ہر دعا میں تمہیں اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگا۔ تمہارے بغیر لمحے ادھورے لگتے ہیں۔ تمہارے سنگ گزرا ایک لمحہ جیسے میری زندگی مسکرا رہی ہو۔ تمہارے سنگ زندگی حسین ہے۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا ماہا۔ تمہارے بنا میرا وجود کچھ نہیں، تم میرا عشق ہو ماہا۔ اسے زور سے اپنے سینے میں دبائے وہ آج بے پناہ خوش تھا۔ آج اس کی ساری مرادیں، دعائیں، خواب اور خواہشیں بر آئی تھیں۔ اسے سامنے کرتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بوجھل لہجے میں بولا تو مہاستہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مقابل کی خوبصورت آنکھوں میں بیک وقت محبت، چاہت، دیوانگی اور جنون دیکھ وہ پسینے میں بھیگ گئی۔ سے آنکھوں میں جذبے سلگ رہے تھے جنہوں نے مہاستہ کو پل میں سرخ کر دیا۔ اس کی دہکتی قربت سے گھبراتی کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کا دیوانہ تھا جس کی ہر آتی جاتی سانسوں میں مہاستہ بستے تھے، جس کا وجود، جس کی موہنی سی صورت مقابل کے زندہ رہنے کی وجہ تھی، جو اس کے عشق میں بالکل پاگل تھا اور جس کی جانب سے اظہار محبت کی آس لگائے بیٹھا تھا، اور وہ تھی کہ محبت کے اظہار پر لب دبائے بیٹھی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی دل؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ دیوانگی سے اس کے چہرے پہ جھکا اصرار بھرے انداز میں بولا تو اس نے دھیرے سے لرزتے پلکیں وا کی۔ سامنے ہی نین کٹورے نشیلی آنکھیں جن میں مہاستہ کا دل دھڑکتا تھا، اپنے اندر جذبات کا جہاں سموئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جن کی لپک اتنی شدید تھی کہ اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
اس کا طرز تخاطب جان لیوا تھا۔ محاستہ تو پگھل سی گئی۔ خلفان غلزئی، تم محاستہ کی زندگی کا قیمتی احساس ہو جس کا ہاتھ میں تاحیات تھامے رکھنا چاہتی ہوں۔ میں سورج کی پہلی کرن اور رات کے آخری پہر تک تمہارا چہرہ ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم میری زیست کا حاصل ہو۔ میں تم سے بے حساب اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی ہوں، اور میں تم سے تب تک محبت کرتی رہوں گی جب تک میری روح میرے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ جب تک میں زندہ رہوں گی تمہیں ایسے ہی چاہتی رہوں گی جیسے کوئی غریب اپنے آثاثے کو چاہتا ہے۔ محاستہ تو اب تک ادھوری تھی، جس کی ہر طرح سے مکمل ہونے کا اندازہ مجھے تمہیں چاہنے کے بعد ہوا۔ تمہارا حوالہ میرے لیے باعث فخر رہا، تمہارا ساتھ ہمیشہ باعث سکون رہا ہے۔ محبت کی اس دنیا میں تم میری سب سے خوبصورت ملکیت ہو۔ تم وہ واحد شخص ہو جس کے سامنے میرا چٹان مضبوط دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کی حیران اور پھٹی آنکھوں میں ٹرانس کسی کیفیت سے دیکھتی وہ بولی تو خلفان کا دل اس کی روح تک لرز اٹھی۔ کیا دنیا میں محبت کے اظہار سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت احساس تھا؟ بے شک کچھ نہیں۔ یہی لفظ سننے کے لیے اس نے دن رات اپنے رب سے دعائیں کی تھیں۔ جذبوں اور محبت کی آگ سے سمندر میں تنہا ڈوبا اور ابھرا تھا۔ ایک ننھا سا موتی ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرا تو وہ خوشی سے لبریز ہوتا بے ساختہ اسے زور سے اپنے سینے میں اس طرح سے بھینچ گیا کہ خلفان کو لگا وہ خوشی سے پاگل ہوتا اس کی ہڈیاں ہی توڑ دے گا۔ آخری حصہ پڑھنے اور سننے کے لیے انتظار فرمائیے۔